بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے عزیز ہم وطنوں، آزاد کشمیر کے اندر پچھلے پورے ایک مہینے سے جس طرح مکمل طور پر زندگی درہم برہم ہے، لاکھوں لوگ سڑکوں پر ہیں، عوام احتجاج کر رہے ہیں، اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اسی بیچ الیکشن کا ایک شیڈیول جاری کیا گیا ہے جس کے مطابق 27 جولائی کو آزاد کشمیر کے جو عام انتخابات ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں۔ تو میرے عزیز ہم وطنوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا اس صورتحال کے اندر جہاں پر لاکھوں لوگ سڑکوں پر ہوں، عوام سراپائے احتجاج ہوں، لوگ اپنے حقوق کے لیے ذلیل و خوار ہو رہے ہوں اور ان کی بات کو سننے والا کوئی نہ ہو، ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو سننے والا ماننے والا کوئی نہ ہو، تو کیا ایسی صورتحال میں یہ جو ایک عوامی کام ہے، الیکشن کیا ہوتا ہے؟ الیکشن وہ چیز ہوتی ہے کہ عوام اپنے آنے والے لیڈر کا، جس نے اگلے پورے 5 سال آپ پر حکومت کرنی ہوتی ہے، اس کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ تو جب کہ عوام سڑکوں پر ہے، اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے، تو کیا اس دوران یہ الیکشن کروانا یا الیکشن ہونا ممکن ہے یا یہ معنی خیز ہیں بھی یا نہیں؟ میرے عزیز ہم وطنوں، کیا اس صورتحال کے بیچ کوئی بھی الیکشن کارآمد ہو سکتا ہے کہ ایک طرف عوام سڑکوں پر ہے اور دوسری طرف آپ الیکشن کر رہے ہیں؟ تو مجھے یہ بتائیے کہ الیکشن میں آپ نے ووٹ کیا پرندوں سے لینا ہے؟ کیا آپ نے الیکشن میں ووٹ لوگوں کے گھروں میں جو جانور باندھے ہوئے ہیں ان سے لینا ہے؟ اگر تو آپ نے ان سے لینا ہے پھر تو ٹھیک ہے، آپ الیکشن کروائیے، آپ پرندوں سے یا جانوروں سے ووٹ کاسٹ کروائیے اور حکومت بنائیے، کریے جانوروں پر حکومت، کریے پرندوں کے اوپر حکومت۔ لیکن اگر آپ نے عوام سے ووٹ لینا ہے تو پہلے جو لاکھوں لوگ سڑکوں پر سراپائی احتجاج ہیں، پہلے ان لوگوں کے ساتھ بات کرنا ہوگی، ان کے جائز مطالبات کو تسلیم کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی کسی بھی الیکشن میں جانا قابل عمل ہو سکتا ہے۔ لیکن میرے عزیز ہم وطنوں، اس صورتحال کے اندر جہاں پر کوئی قانون کی بالادستی نہ ہو، کوئی انصاف کی بات سننے والا نہ ہو، لوگ پورے ایک مہینے کے اندر تقریباً اس وقت آزاد کشمیر کے اندر پورا ایک مہینہ ہو چکا ہے، لوگ ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں اپنے مطالبات کے لیے، خواتین، بچے، بوڑھے، نوجوان سب سڑکوں پر ہیں۔ تو آپ الیکشن کس کے لیے کر رہے ہیں اور آپ نے ووٹ کس سے لینا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اور سب سے بڑی جو بات میں آج آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر نکلے تھے، اپنے جائز مطالبات لے کر سڑکوں پر نکلے تھے، آپ نے ان کو غدار قرار دیا، آپ نے ان کو دہشت گرد قرار دیا۔ تو کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو الیکشن کروانے جا رہے ہیں، جن لاکھوں لوگوں کو آپ نے کالا دم اور دہشت گرد قرار دیا، کیا آپ ان لوگوں سے آپ ووٹ مانگنے کے لیے جا رہے ہیں؟ کیا آپ کے پاس وہ منہ ہے کہ جس منہ سے آپ ان لوگوں سے ووٹ مانگیں گے جن لوگوں کو آپ نے دہشت گرد قرار دیا؟ کیا آپ ہی سب سے زیادہ محب وطن ہیں؟ میں تو یہ جانتا ہوں کہ جو بھی عوام کے حقوق کو ماننے سے انکار کرتا ہے، جو بھی عوام کی آواز کو سننے سے انکار کرتا ہے، وہ غدار ہے، نہ کہ مطالبہ کرنے والا غدار ہے۔
جو عوام اپنے حقوق کے لیے، جو جائز مطالبات کے لیے سڑکوں پر ہیں، وہ عوام کبھی غدار نہیں ہو سکتے، اور وہ ریاست کمزور نہیں ہوتی جو ریاست عوام کے جائز مطالبات کو سن کر ان کو پورا کرتی ہے۔ اس سے کبھی کوئی ریاست تاریخ گواہ ہے کمزور نہیں ہوتی، بلکہ ریاست طاقتور ہوتی ہے، اور ریاست کا کام ہے عوام کی بات کو سننا، عوام کے جائز حقوق کو سننا، نہ کہ ریاست کا یہ کام ہے کہ عوام پر سیدھی گولیاں چلائی جائیں، عوام پر بے جا طاقت کا استعمال کیا جائے۔ یہ کسی دستور کا حصہ نہیں ہے، یہ کسی طرح کوئی انصاف نہیں ہے، کوئی قانون، دنیا کا کوئی قانون اس کی اجازت کسی صورت نہیں دیتا۔ تو میرے عزیز ہم وطنوں، ہم سب نے مل کر اپنے حق کی اس آواز کو کسی صورت دبنے نہیں دینا، ہم سب نے جاگنا ہے، ہم سب نے انصاف چھین کر حاصل کرنا ہے، ہمارے جو جائز حق ہیں ان پر ہم نے کسی صورت کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ اور جو لوگ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ سڑکوں پر ہیں وہ غدار ہیں، تو وہ کہنے والے لوگ خود غدار ہیں۔ الحمدللہ ہم جتنے بھی کشمیری ہیں، ہم سب محب وطن پاکستانی بھی ہیں اور کشمیری بھی ہیں۔ ہم نے ہمیشہ اپنے آپ کو پاکستانی کہا ہے، کشمیری کہا ہے، لیکن ہم نے کسی دوسرے ملک کا نعرہ کبھی نہیں لگایا۔ ہم نے ہمیشہ نعرہ لگایا ہے پاکستان زندہ باد، ہم نے ہمیشہ نعرہ لگایا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ تو مجھے یہ بتائیں، اگر ہم یہ نعرہ لگا سکتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، تو کیا یہ نعرہ نہیں لگا سکتے کہ پاکستان بنے گا کشمیر؟ تو دوستو، اگر دل صاف ہوں، اگر نیت صاف ہوں، اگر کشمیر پاکستان بن سکتا ہے تو پاکستان بھی کشمیر بن سکتا ہے۔ لیکن ہماری نیت صاف ہے، جس کی وجہ سے ہم برسوں سے یہ نعرہ لگاتے آ رہے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پاکستان کی دفاع میں ہم نے اپنی لاکھوں جانوں کو قربان کیا ہے۔ بارڈروں کے اوپر ہمارے ہزاروں نوجوان شہید ہوئے ہیں، لیکن اس وقت ریاست ہمارے ساتھ جو سوتیلی ماں کا سلوک کر رہی ہے، یہ ہمیں کسی صورت قبول نہیں ہے۔ اس پر ہم کبھی بھی خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی آواز پوری دنیا تک پہنچائیں، میری اس آواز کو آگے پوری دنیا تک پہنچائیں کہ اس طرح کی ناانصافی کو ہم کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ مسائل کا حل ہمیشہ بات چیت سے ہی ممکن ہے، طاقت کے زور پر کسی مسئلے کا حل ممکن نہیں ہے، نہ عوام کی وجہ طرف سے اور نہ حکومت کی طرف سے۔ لیکن میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کے بعد عوام کی طاقت ہوتی ہے، اور عوام کی طاقت کے آگے کوئی بھی ریاست کی طاقت کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے ریاست آزاد کشمیر سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لے اور عوام کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے ہی مسائل کا حل نکالنے کی پرامن کوشش کریں، اور صحیح معنوں میں کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ وقت ہاتھ سے نکل جائے، پھر آپ سب کو رونا پڑے۔ اور میں پھر اپنے نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب نے پرامن رہنا ہے۔ پرامن احتجاج آپ کا جمہوری حق ہے، اور اپنے اس جمہوری حق کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے اپنا پرامن احتجاج جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ کشمیر زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔